بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے سامنے نہایت ہی خوبصورت مضمون پیش کروں گی۔ آج کا ٹاپک نہایت ہی دلچسپ ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سیرت بیان کرنا ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ معاشرتی ازدواجی زندگی۔ عورت کے متعلق مشرق و مغرب کا مذاق باہم نہایت مختلف ہے۔ مشرق میں عورت کی محبت دامن تقدس کا داغ ہے، دوسری طرف محبت کیش مغرب اس کو اللہ سمجھتا ہے یا اللہ کے برابر جانتا ہے اور کہتا ہے کہ جو عورت کی مرضی وہ اللہ کی مرضی۔ یورپ کے نزدیک کسی مذہب کے معقول ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس نے عورت کا کیا درجہ قائم کیا ہے۔ اسلام کا صراط مستقیم افراط و تفریط کے وسط سے نکلا ہے۔ وہ نہ عورت کو اللہ جانتا ہے، نہ زندگی کی راہ کا کانٹا سمجھتا ہے۔ اس نے عورت کی بہترین تعریف یہ کی کہ وہ مرد کے لیے اس کشمکش گاہ عالم میں تسکین و تسلی کی روح ہے۔ سورۃ روم کی آیت ہے، اس کا ترجمہ: اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ اس نے خود تمہارے جنس سے تمہاری بیویاں پیدا کی کہ تم ان کے پاس پہنچ کر تسلی پاؤ، اور اسی نے تم دونوں کے درمیان لطف و محبت پیدا کیا۔ بہرحال اس موقع پر یہ بحث مقصود نہیں کہ اسلام میں عورت کا کیا درجہ ہے اور اس کے کیا حقوق ہیں۔ یہاں ہم کو صرف یہ دکھانا ہے کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خانگی زندگی میں عملاً ازدواجی زندگی کا کیا حال تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تم میں اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنی بیویوں کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ بیوی سے محبت۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نہایت محبت رکھتے تھے اور یہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو معلوم تھا، چنانچہ لوگ قصداً ہدیے اور تحفے بھیجتے تھے۔ جس روز عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاں قیام کی باری ہوتی اور ازواج مطہرات کو اس کا ملال ہوتا، لیکن کوئی ٹوکنے کی ہمت نہیں کرتا تھا۔ آخر سب نے مل کر آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آمادہ کر لیا۔ وہ پیام لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لخت جگر، جس کو میں چاہوں اس کو تم نہیں چاہو گی؟ سید عالم رضی اللہ عنہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ وہ واپس چلی گئیں۔ ازواج نے پھر بھیجنا چاہا مگر وہ راضی نہ ہوئیں۔ آخر لوگوں نے حضرت ام سلمہ کو بیچ میں ڈالا۔ وہ نہایت سنجیدہ اور متین بی بی تھی۔ انہوں نے موقع پا کر منت و سنجیدگی کے ساتھ درخواست پیش کی۔ آپ نے فرمایا، ام سلمہ، مجھ کو عائشہ کے معاملے میں دخل نہ کرو، کیونکہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی اور بیوی کے لحاف میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ کہیں سے کوئی ہار آیا، آپ نے فرمایا، یہ میں اس کو دوں گا جو دنیا میں مجھ کو سب سے محبوب ہوگا۔ سب نے کہا کہ ابن قحافہ کی بیٹی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ لگا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک و خالص محبت و رنگین لباسوں اور طلالی زیوروں کی پرواہ میں بھی نہیں ہوئی، اس لیے آپ نے وہ ہار اپنی کم سن نواسی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی امامہ رضی اللہ عنہا کو عنایت فرمایا۔ حضرت عمر بن العاص جب غزوہ سلاسل سے واپس آئے تو دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس کو محبوب رکھتے ہیں؟ ارشاد ہوا کہ عائشہ کو۔ عرض کی، یا رسول اللہ، مردوں کی نسبت سوال ہے؟ فرمایا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے باپ کو۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو سمجھایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ریس نہ کیا کرو، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ہیں۔ ایک دفعہ ایک سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سواری کا اونٹ بدک گیا اور ان کو لے کر ایک طرف کو بھاگا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر بے قرار ہوئے کہ بے اختیار زبان مبارک سے نکل گیا، ہائے میری دلہن!
آپ اکثر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ایک دسترخوان بلکہ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایک ساتھ کھانا کھا رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے۔ آپ نے ان کو بھی بلا لیا اور تینوں نے ایک ساتھ کھانا کھایا۔ اس وقت تک پردے کا حکم نہیں آیا تھا۔ کھانے میں بھی محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ وہی ہڈی چوستے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چوستی تھیں، پیالے میں وہیں پر منہ رکھ کر پیتے تھے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا منہ لگاتی تھیں۔ ایک دفعہ دونوں ساتھ کھانے میں مصروف تھے کہ حضرت سودا رضی اللہ عنہا شکایت لے کر پہنچی کہ عمر رضی اللہ عنہ مجھ کو ضرورت سے بھی باہر نکلنے سے ٹوکتے ہیں۔ راتوں کو گھر میں چراغ نہیں جلتا تھا، اس لیے کبھی کبھی دونوں کا ہاتھ ایک ہی بوٹی پر پڑ جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک ایرانی پڑوسی نے آپ کی دعوت کی۔ آپ نے فرمایا عائشہ بھی ہوگی؟ اس نے کہا نہیں، ارشاد ہوا تو میں بھی قبول نہیں کرتا۔ میزبان دوبارہ آیا اور پھر یہی سوال و جواب ہوا اور وہ واپس چلا گیا۔ تیسری دفعہ پھر آیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ کی بھی دعوت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ اس کے بعد آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کے گھر گئے۔ آپ کو سواری اور تیر اندازی کا بہت شوق تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دیتے تھے اور خود اپنے سامنے لوگوں سے اس کی مشق کراتے تھے۔ ایک غزوے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رفیق سفر تھیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو آگے بڑھ جانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا آؤ دوڑ دیکھیں کون آگے نکل جاتا ہے۔ یہ دبلی پتلی تھی، آگے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعد اس قسم کا ایک موقع پھر آیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اب میں بھاری ہو گئی تھی، اب کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ فرمایا عائشہ یہ اس دن کا جواب ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سر میں درد تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرض موت شروع ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میرے سامنے مرتی تو میں تم کو اپنے ہاتھ سے غسل دیتا اور اپنے ہاتھ سے تمہاری تجہیز و تکفین کرتا اور تمہارے لیے دعا کرتا۔ گھر میں اگرچہ خادم موجود تھی لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ کا کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دیتی تھی۔ آٹا خود پیستی تھی، خود گوندتی تھی، کھانا بھی خود پکاتی تھی، بستر اپنے ہاتھ سے بچھاتی تھی، وضو کا پانی خود لا کر رکھتی تھی۔ آپ قربانی کے لیے جو اونٹ بھیجتے اس کے لیے خود قلادہ باندھتی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر میں اپنے ہاتھ سے کنگھی کرتی تھیں، جسم مبارک میں عطر مل دیتی تھیں۔ آپ کے کپڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں۔ سوتے وقت مسواک اور پانی سرہانے رکھتی تھیں۔ مسواک کو صفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں۔ بیوی کا سب سے بڑا جوہر شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اس کو اپنے دوستوں میں بھی شیئر کیجیے گا۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔